لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في
السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yes. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت ہے محبوب میں جلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. پوچھے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسہ دارالعلوم انفیہ کی طرف سے
یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی، معاونین کو بھی، معلمین اور متعلمین کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، ہر فتنے اور ہر شر سے اس دارالعلوم کی تمام دینی مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ الحدیث سواد اعظم کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد اسفندیار خان صاحب دامت برکاتہم، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے، اولیاء کرام کی عظمت و شان و شوکت۔ بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام، اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ ان کی غلطی نہیں، جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے۔ جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی، دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا؟ کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں، بذات خود کوئی مقام نہیں۔ ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابع داری کر کے بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے۔ اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اندھن تو اب آ کے بنا، جو چاہے پیر بن جائے، جو چاہے مولوی بن جائے، جو چاہے شیخ بن جائے، کسوٹی تو کوئی ہے نہیں، کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے، کوئی تول کے دیکھے۔
پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا عشق، اپنی مرضی کی جستجو، اپنی مرضی کی لگاؤ، اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں، اس امت میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا غوث، اس امت کا تمام ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں، پتھروں کی بارش تھی۔ اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی، ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے۔ صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر۔ کیا مزہ آیا ہوگا؟ استاد پاس بیٹھا ہے، استاد امام الانبیاء ہے، شہنشاہ کائنات ہے، ختم رسول ہے، سید کل ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں، اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اماں نے کہا انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے پھر بھی نام لے رہے ہو؟ تو فرمایا اماں میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا، میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی۔ سارے صحابہ ولی ہیں، سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں، اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء دیوبند ہیں، اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی، لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں، تو جواب میں لکھا میں بیعت تو کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو 3 شرطیں لگا دی آپ نے، مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو۔ فرمایا میں تو 3 کے بجائے 6 لگاؤں گا، میں کوئی پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو، مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا پھروں؟
ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو. فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری؟ کہ نہیں، کہ یہ روپیہ لایا ہوں یہی خط و خطابت